والے لوگوں سے غلطی کیوں نہیں ہو سکتی؟ بلکہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ بتا سکتے ہیں کہ ان کی پیدائش کب ہے؟ جی امام مالک رحمہ اللہ کب پیدا ہوئے؟ جی جی ہاں 90 کے بعد ان کی پیدائش ہے، 93 یا 94 کی ان کی پیدائش ہے امام مالک رحمہ اللہ ہجری کی، 93 یا 94 ہجری امام مالک رحمہ اللہ کی پیدائش ہے 90 کے بعد، اور 180 کے قریب ان کا انتقال ہے۔ یہ امام رحمہ اللہ، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو لوگوں نے امام مالک پر فٹ کیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ مدینہ منورہ کا رخ کریں گے اور مدینہ منورہ کے رہنے والے عالم سے بڑھ کر کسی دوسرے عالم کو نہیں پائیں گے۔ یہ آپ نے فرمایا تھا کس کے بارے میں؟ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ سے زیادہ کسی دوسرے شخص کے اوپر یہ حدیث فٹ نہیں ہو سکتی۔ یعنی گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام مالک کے بارے میں پیشین گوئی کی ہے، امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں پیشین گوئی کی ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ روضہ مبارک کے اندر درس کے لیے بیٹھا کرتے تھے، قبلہ آپ کے پیچھے رہا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک امام مالک رحمہ اللہ کے دائیں رہا کرتی تھی، آپ کے شاگرد آپ کے سامنے رہا کرتے تھے، اور امام مالک رحمہ اللہ اسی مجلس میں بڑے واضح الفاظ میں فرماتے تھے کل یؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر، کل یؤخذ من قوله القبر، ہر شخص کی بات مانی بھی جائے گی اور اس کی بات کو رد بھی کر دیا جائے گا۔ کل یؤخذ من قوله ويرد، ہر شخص کی بات مانی بھی جائے گی اور اس کو رد بھی کر دیا جائے گا، الا صاحب هذا القبر، مگر اس قبر والے کی ہر بات مانی جائے گی، کوئی بات رد نہیں کی جائے گی۔ ذرا سوچیں یہ بات امام مالک نے کس وقت کہی ہے؟ آپ کہہ لیجئے کہ 120 میں کہی ہو، 125 میں، 130 میں کہی ہو، اس وقت جب اس دنیا پر صحابہ کرام کے فتوے چلا کرتے تھے، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، ابن عباس، ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے لوگوں کے فتوے چلا کرتے تھے، ان لوگوں کے فتوے کے بارے میں امام مالک نے کیا کہا ہے؟ ان فتووں کو لیا بھی جائے گا اور ان فتووں کو رد بھی کر دیا جائے گا، مگر اس قبر والے کی ساری بات مانی جائے گی، کوئی بات رد نہیں کی جائے گی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اختلاف ہر ایک سے کیا جا سکتا ہے، لیکن واضح حقائق اور دلائل کی بنیاد کے اوپر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے دل کے اندر کسی بھی قسم کا کسی خلش پیدا ہو، ہمارے دل میں کسی بھی قسم کا شبہ ہم اپنے دل میں لائیں کہ ہاں انہوں نے یہ بات لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کہی ہے، کم سے کم علامہ البانی جیسے لوگوں کے بارے میں تو شبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم علامہ البانی رحمہ اللہ کے بعض دلائل کا پر راضی نہیں ہوتے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام البانی رحمہ اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے، اللہ انہیں قیامت کے دن بہت سے لوگوں کے اوپر مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی طرف سے، خصوصاً اہل حدیث اور حدیث پر کام کرنے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ امام البانی رحمہ اللہ کو بہترین جزا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے وہ اعمال جو ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کر کے گئے ہیں یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ میں علامہ البانی کی جس قدر دل میں احترام اور قدر ہے، ظاہر بات اسے بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ یا کسی دوسرے امام یا دوسرے عالم کی ہر بات کو بے نہیں قبول کر لیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں کیا تم البانی سے آگے بڑھ گئے؟ مثال کے طور پر سعودی عرب میں آج سے میں 23-24 سال پہلے آیا تو یہاں کے لوگوں سے، طالب علموں سے بات چیزوں ہمارا اختلاف رہا کرتا تھا، انہی میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آیا رکوع میں انسان جانے لگے تو پہلے اپنے دونوں گھٹنوں کو رکھے یا دونوں ہاتھوں کو رکھے؟ میں کہتا تھا نہیں، دونوں ہاتھوں کو رکھنا سنت ہے، دونوں گھٹنوں کو پہلے رکھنا سنت نہیں ہے۔ تو لوگ کہا کرتے تھے کہ کیا تم شیخ ابن باز سے جانتے ہو؟
میں کہتا تھا کہ یہ مسئلہ نہیں کہ شیخ ابن باز آج جانتے ہو یا کم جانتے ہو، میں شیخ ابن باز کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن کیا اس مسئلے میں ہمارے مد مقابل صرف شیخ ابن باز ہی ہیں؟ کیا شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اپنے سے بڑے علماء کی سلسلے مخالفت نہیں کی ہے؟ اسی طریقے سے ایک مسئلہ چھڑ گیا لوگوں کے سامنے، چند مسائل جو مجھے یاد ہیں۔ ایک بار ایک مسئلہ چھڑ گیا صلاۃ تسبیح کا، نماز تسبیح، صلاۃ التسبیح۔ لوگوں نے ہم سے پوچھا، ہم نے کہا کہ وہ حدیث جو ہے صحت کو پہنچتی ہے اور بہت سے علماء نے اسے صحیح قرار دیا ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس پر ایک تحقیقی بات پیش کی اور اسے صحیح کہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا ذرا لکھ کر کے دے دیا، ہم نے 1.5 صفحے لکھ کر کے دے دیا، آج تک میرے پاس وہ فوٹو کاپی موجود ہے۔ تو ایک صاحب جو زیادہ متعصب قسم کے تھے، انہوں نے کہا کیا اس کا مطلب ہے کہ شیخ ابن باز کو یہ حدیثیں نہیں پہنچی تھی؟ ہم نے کہا دیکھو، علمی میدان میں، دلائل کے میدان میں یہ کوئی جواب نہیں ہے، یہ جواب کوئی جواب نہیں ان تک حدیث پہنچی کہ نہیں پہنچی۔ جواب یہ پیش کرو کہ ہم نے یہ جو باتیں لکھی ہیں اس کے اندر کہیں لوچ ہے، اس کے اندر کہیں گڑبڑی ہے۔ ہم شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی نعوذ باللہ من ذلک مخالفت نہیں کرتے، ہم دلیل کی اتباع کر رہے ہیں، اور خود شیخ ابن باز رحمہ اللہ ہی انہی لوگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دلیل سب سے اوپر ہے، اللہ کے رسول کا فرمان سب سے اوپر ہے، اور اس بارے میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی مخالفت کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں اپنے کو شیخ ابن باز سے بڑا ظاہر کر رہا ہوں، نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ ہمارے سامنے آیا اور کافی رہا، بلکہ میرے خلاف بڑا پروپیگنڈا کیے اور یہ مرتزقہ ہے، اس کو یہاں سے نکال دینا چاہیے، یعنی بہت ساری باتیں ہوتی رہی۔ وہ کیا کہ آیا عورت کا مرد کی طرف دیکھنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ یہ ہم نے کہا کہ نہیں دیکھنا جائز ہے، اس لیے کہ بدقسمتی سے میں آپ سے سچ بتاؤں کہ لوگ میرے بارے میں ذرا ایک خوش فہمی کے اندر مبتلا رہے، کہتے ہیں کہ میں عالم ہوں، نہیں، البتہ کثرت سے کتابیں پڑھنے، اقوال پڑھنے سے ہمارے سامنے جو بات رہتی ہے میں اسے حدیث کی روشنی میں واضح کر دیتا ہوں۔ تو ایک ہمارے جو سیکریٹری تھے انہوں نے کہا کہ چند الفاظ اس کے بارے میں لکھ دو، ہم نے لکھ کر کے دے دیا کہ ان دلائل کی بنیاد پر اہل علم کا راجح مسلک یہ ہے کہ بغیر شہوت کے عورت اجنبی مردوں کی طرف بلا شبہ دیکھ سکتی ہے۔ فرق ہے، لیکن اجنبی مرد جو ہے عورت کی طرف بغیر شہوت کبھی نہیں دیکھ سکتا، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے، یعنی عورت تو بغیر شہوت کے اجنبی مرد کو دیکھ سکتی ہے، الا ایک شبہ ہے کہ ہاں بھائی شہوت پیدا ہوگی تو وہاں پر اس کے دیکھنا ناجائز ہوگا، اجنبی مرد طرف نہ دیکھے۔ اور مرد کے لیے مطلقاً ناجائز ہے، مرد کے لیے مطلقاً ناجائز ہے چاہے شہوت ہو یا نہ ہو۔ اس لیے ہمارے بہت سے بھائی جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی میری نیت بری نہیں ہے، یہ مسئلہ نیت کا نہیں ہے، شریعت کا حکم ہے کہ شریعت نے مطلقاً مرد کے لیے ناجائز قرار دیا ہے کہ وہ کسی محرم عورت کی طرف دیکھے، اگر پہلی نظر پڑ بھی جاتی ہے تو فوراً اپنے اندر کو پھیر لینا چاہیے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر ابن عبداللہ البجلی کو آپ نے کہا تھا، صحیح مسلم شریف وغیرہ میں روایت ہے کہ اصرف بصرک، اپنی نظر کو تم پھیر لو، یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الثانية، اے علی ایک بار دیکھنے کے بعد دوبارہ اپنی نظر کو اس طرف نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے لیے پہلی بار دیکھنا جائز تھا، دوسرے لیے دیکھنا، یعنی اچانک جو نظر پڑ گئی وہ تو جائز تھی، البتہ جان بوجھ کر کسی عورت کی طرف انسان دیکھے یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ بات ہم نے لکھ دی۔ اب اس میں سے کچھ لوگوں کو یہ بات بری لگی، اس لیے کہ بعض لوگ بڑے محدود دائرے میں سوچنے کے عادی ہوا کرتے ہیں، بڑے محدود زاویے کے ساتھ، جس طریقے سے ایک میڈک ہوتا ہے جب وہ کنویں میں رہتا ہے، اس طرف گیا حد ختم ہو گئی، اس طرف آیا حد ختم ہو گئی، ادھر گیا حد ختم، تو یہ سمجھتا ہے کہ بس ساری دنیا کہاں ہے، اسی میں ہے۔ تو جو لوگ محدود دائرے میں سوچنے کے عادی ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا یا ہم نے اپنے عالم سے سنا اس کے آگے اب تحقیق کی دنیا ختم ہو چکی ہے اور تحقیق یہاں پر آ کر کے رک گئی ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو لوگوں نے پھر ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کیا اور یہی بات کہی، کیا تم فلاں عالم سے زیادہ جانتے ہو؟ تو اس وقت ہم نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، مسئلہ ہمارا اور فلاں عالم کا نہیں ہے، مسئلہ کس بات کا ہے؟ دلیل کا ہے۔ ہاں، اس میں تھوڑا چشمہ نکال دیں، نہیں بغیر نمبر کے ہو گئے، 322 لکھے۔
تو یہ نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بڑا عالم کا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ جو مسئلہ ہے عورت کے چہرے کے پردے کا واجبی ہے یا کہ نہیں ہے، یہ ہمارا یعنی میرا اور علامہ البانی کے اختلاف نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ علامہ البانی اور ان سے لے کر کے ائمہ جو ان کے رائے رہے ہیں، اور اس طرف دوسری طرف بہت سے ائمہ خصوصاً ہندوستان پاکستان کے عمومی طور پر اہل حدیث، بلکہ اگر کہا جائے تو سارے اہل حدیث وہ اسی بات کے قائل رہے کہ ہاں چہرے کا پردہ واجب ہے۔ تو اس میں ہمارا مقابلہ علامہ البانی سے نعوذ باللہ من ذالک حاشا للہ نہیں ہے، بلکہ میں تو علامہ البانی رحمہ اللہ کی تحقیقات پر عمومی طور پر خصوصاً حدیث کی صحت اور ضعف کے سلسلے میں عمومی طور پر آنکھ بند کر کے اس کے اوپر عمل کر لیتا ہوں۔ بلکہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ تقلید کی حد تک امام البانی رحمہ اللہ کی باتوں کو حدیث کے بارے میں قبول کرتا ہوں، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، الا یہ کہ کہیں کسی حدیث کے بارے میں تحقیق کا موقع مل جائے اور یہ پتا چل جائے کہ ہاں علامہ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق اس سلسلے میں صحت کے درجے کو نہیں پہنچی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر بات ان کی ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہ چند بات تھی جو نہ چاہتے ہوئے بھی بڑی لمبی ہو گئی، اس لیے کہ مجھے آپ کے سامنے اگرچہ یہی مسئلہ لیکن ایک دوسرے ناحیے سے رکھنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے ساتھیو، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اسے 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ چہرے کا پردہ وہ واجب ہے، اس کے دلائل کیا ہے اختصار کے ساتھ، اس لیے کہ بغیر اس کے اصل مفہوم موضوع کو سمجھنے میں ہمیں مدد نہیں ملے گی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں ان کے دلائل کیا ہیں، انہیں شبہہ کہاں سے ہوا ہے، اور اس کا جواب وہ علماء جو چہرے کے پردے کے وجوب کے قائل ہیں کیا دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں کیا دے رہا ہوں، اس لیے کہ میں کیا ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، بلکہ وہ علماء جو چہرے کے پردے کے وجوب کے قائل ہیں، اور صحابہ کرام سے لے کر کے بلکہ بعض علماء نے تو شیخ صفی الرحمان رحمہ اللہ نے ایک کتابچہ لکھا ابراز الحق والصواب فی مسئلۃ السفور والحجاب، اہل علم کو چاہیے کہ اسے لے کر کے پڑھ لیں۔ مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ اتنی بہترین کتاب مجھے اس موضوع پر اور کوئی دوسری نہیں ملی ہے۔ ابراز الحق والصواب فی مسئلۃ السفور والحجاب عربی کے اندر ہے، اور ایک عربی عالم کا انہوں نے جواب دیا تھا، اور آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے انہوں نے جواب دیا تھا، تو وہ بڑی بہترین سی چیز ہے۔ اہل علم جو عربی پڑھنا جانتے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ اگر اس کتاب کو لے کر کے پڑھ لے تو معاملہ صاف ہو جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں ان کے دلائل کیا ہیں، اور جو علماء چہرے کے پردے کو واجبی کہتے ہیں انہوں نے اس کا جواب کیا دیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بعض وہ لوگ جو چہرے کے پردے کے قائل ہیں انہوں نے بعض ایسی استثنائی صورتوں کا ذکر کیا ہے جو حدیث کی روشنی میں قابل کہ میں اپنی بات کو کما حق کہوں، اگر نہ صحیح لیکن جو آپ کے سمجھ میں آ جائے جہاں تک، وہاں تک کم سے کم میں ضرور ادا کر سکوں۔ پہلی بات کیا ہے کہ اصل چیز چہرے کا پردہ ہے، اصل چیز چہرے کا پردہ یعنی چہرہ پردے میں داخل ہے، اس کے دلائل اختصار کے ساتھ کیا ہے، قرآن اور حدیث دونوں لحاظ سے۔ دوسری بات، جو لوگ پردے کے قائل نہیں ہیں یعنی چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں ان کے دلائل کیا ہیں، اور وہ علماء جو چہرے کے پردے کو واجب کہتے ہیں انہوں نے اس کا جواب کیا دیا ہے۔ تیسری بات، بعض معاصرین اور بعض اہل علم نے جو چہرے کے پردے کے قائل اگرچہ ہیں لیکن انہوں نے بعض استثنائی صورتوں کا ذکر کیا ہے، کہ مثال کے طور پر چچے زاد بھائی بہن کا آپس میں پردہ نہیں ہے، خالہ زاد بھائی ماموں زاد بھائی سے پردہ نہیں ہے، تو انہیں شبہ کہاں سے ہوا ہے، غلطی انہوں نے کہاں کھائی ہے، اس کا بیان ہوگا۔ یہ 3 باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ اس درس کا عنوان ہے مانعین حجاب کے دلائل کا تجزیہ۔ مانعین حجاب کے دلائل کا تجزیہ، ذرا میں تھوڑی سے الفاظ کی وضاحت کر دوں، اس لیے کہ ابھی راستے مجھے معلوم ہوا کہ اس موضوع کو سمجھنے میں بعض لوگوں سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔